أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے ہم لوگ پارٹ 24 پہ ہیں ابھی، اور آج جس پیج کو رقیہ ورک بک کی جو پیج نمبر 70 پہ جو 2 حدیثیں ہیں ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2742 حدیث نمبر صحیح مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں اختیار دے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا سے بچتے رہنا، یعنی دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا، اور عورتوں کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی آزمائش عورتیں تھیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے جو امام الطبرانی نے الکبیر میں آئی ہے، یہ حدیث نمبر 486، جس کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع میں 5045 حدیث نمبر پہ صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 حدیث ہیں۔ واللہ یہ جو نقطہ ہے بہت اہم نقطہ ہے، تو جو لوگ رقیہ کر رہے ہیں ان کے لیے ان 2 حدیثوں سے 2 نقطے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے دور ہو جانا، جیسا کہ پہلی حدیث میں آیا کہ دنیا سے بچنا، دنیا کی ہری بھری جو ہے اس سے بچنا، یعنی دنیا کمانا جو ہے وہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب رقیہ کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کرنا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بننا چاہیے کہ میرا مقصد یہ ہو کہ اگر میں رقیہ کرنے لگوں گا میں پر پیشنٹ اتنے پیسے چارج کروں گا، دن میں اگر 15 پیشنٹ دیکھوں گا تو میرے اتنے آمدنی بنے گی۔ یعنی آپ کا اصل مقصد، مین فوکس اس کے ذریعے لوگوں سے پیسے ایٹھنا، لوگوں سے پیسے کمانا اور اپنی دنیا اپنا وہ ہرا بھرا کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کو اونچا کیا جائے، لوگوں کو شرک سے بچایا جائے، لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس سے بہت بچنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کا مقصد نہ ہو جائے رقیہ کے ذریعے۔ اور دوسری جو نقطہ ہے ان حدیثوں سے ملتا ہے وہ ہے کہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے جب آپ جو ہے عورتوں پر رقیہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک راقی ہیں، آپ رقیہ کر رہے ہیں، لوگوں میں آپ رقیہ کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، تو کئی بار ایسے قصے آئیں گے، ایسے واقعات آئیں گے جو کسی کے گھر میں کسی بہن پر مسئلہ ہوگا جس کے لیے اس کو رقیہ کی سخت ضرورت ہوگی، اور آپ ایسے وقت میں منع نہیں کر پائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے، گھر والا جو ہوتے ہیں وہ قابل نہیں ہوتے یا وہ اتنی ہمت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ خود رقیہ کر لیں، تو کبھی کبھی پہلی بار آپ کو جا کے سپورٹ کرنا پڑتا ہے یا بتانا پڑتا ہے۔ تو جب کبھی اگر ایسا کوئی موقع آئے کہ آپ کو کسی عورت پر رقیہ کرنا پڑ رہا ہے تو پلیز جو ہے آپ اپنا احتیاط اور اپنا فاصلہ رکھیں۔ سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی عورت پر رقیہ پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ کم از کم 1 بالش دور رہیں، یعنی وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اس سے آپ 1 بالش دور ہیں، تاکہ وہ اگر اپنا ہاتھ اٹھائے بھی تو آپ اس کے ٹچ سے دور ہوں۔ پہلی چیز یہ تو اس سے دور رہیں۔ دوسری چیز تو جیسا استاد نے بتایا تو بہتر طریقہ جو ہے ان کے تجربے سے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عورت پر اگر رقیہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے بیٹھے، آپ اس کے سامنے اس کے فیس ٹو فیس نہیں بیٹھے۔ تو اگر وہ عورت لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے، اس کا چہرہ اس طرف ہے، تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھنے کی اگر گنجائش ہو اور وہ بھی 1 ہاتھ دور، تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر آپ آیتیں پڑھیں،
تو جب آپ آیتیں پڑھتے جائیں رکیہ، اور جب آپ کو دم کرنا ہو تھوڑا سا آگے ہو کے آپ دم کر لیں. تو اس طرح سے پیچھے بیٹھنا یہ سب سے بہتر مناسب ہے تاکہ آپ کا سامنا ہی نہیں ہو. تو آپ پیچھے سے بیٹھ کر ان پہ آیتیں پڑھتے رہیں اور دم کرتے رہیں. اور اگر گنجائش نہیں ہو پیچھے بیٹھیں، جگہ نہیں ہو، جو بھی گھر ہو جہاں بھی آپ ہوں، تو اگر آپ سامنے بھی بیٹھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کو اپنی نظریں نیچی رکھنا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کے پیشنٹ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ اپنی نظریں نیچی رکھ کر آپ اپنا رکیہ آیتیں پڑھتے چلے جائیں اور دم کرتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو دیکھنا، بھلے سے وہ نقاب میں بھی ہو تو بھی آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب رکیہ کرتے ہیں تو سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ باقاعدہ آبزرو کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے بالکل. یعنی کئی لوگ جو ہے وہ اس طرح گھورتے رہتے ہیں، تو بالکل یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ فتنہ ہے. اور جب کبھی آپ کسی عورت پر پڑھیں گے تو یقیناً ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. اور بہت ایسی سچویشن ہے، کنڈیشن ہے کہ محرم نہیں ہے یا محرم نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی اور بڑی عمر کی جو ہے ذمہ دار بہن جو ہے، جو آپ کو بھی جانتی ہو یا ان کو بھی جانتی ہو، ایسی کوئی عورت جو ہے وہ رقیہ کے سیشن میں اس وقت اس پیشنٹ کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اس پیشنٹ کو ہینڈل کرے، وہ اس کو دیکھے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب رقیہ کر رہے ہیں، شیاطین کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ حجاب کھینچ لیتی ہیں اپنا رقیہ کرتے کرتے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو بہن ہوگی وہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گی، اس کے حجاب کو ٹھیک رکھے گی، اس کو مینیج کرے گی. اگر آپ پڑھ رہے ہیں رقیہ اور ایسا ہو جائے کہ سمجھو انہوں نے اپنا حجاب کھینچ لیا، تو آپ فوراً جو ہے پلٹ جائیں. آپ کو جو ہے پیٹھ اس طرف کر لیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ اپنی آیتیں پڑھتے رہیں پلٹ کے. اور جو محرم ہے یا جو بہن ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، ہینڈل کر رہی ہے، اسے کہیں کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ اوکے ہو جائے، نارمل ہو جائے سچویشن، تب بتائیں، تب آپ پھر سے پلٹ کے نظریں نیچی رکھ کے پڑھیں. تو یہ احتیاط جو ہے وہ سارے کرنا چاہیے تاکہ آپ عورتوں کے فتنے سے بچ سکیں. اور جو ہے جو ضرورت بھی اگر پڑے کہ کہیں اس کو درد ہو رہا ہے اچانک، کہیں اس کو مسا کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں بھی جو ہے وہ ان کا محرم کر سکتے ہیں یا جو بہن ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کو بالکل چھونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہم نے سمجھا کہ جو عورتوں کو چھونے کے تعلق سے کہ ہم کو عورتوں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جو ہماری محرم نہیں ہے، ان عورتوں کو بالکل نہیں چھونا ہے. ہم کو اس سے بہت بچ کے رہنا ہے. بڑے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کے سر میں کھیلا ٹھوکا جائے، یہ بہتر ہے اس کے کہ آپ کسی غیر محرم عورت کو چھوئیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے، جو بھی لوگ رقیہ میں کے تعلق سے کام کر رہے ہیں اور رقیہ کر کے لوگ یہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اس فتنے سے بچائے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی نیت سے جاتے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سلپ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اپنا ڈیفینس، اپنی جو احتیاط ہیں جو حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے، اس کو پہلے لینا ہے. پہلے اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا. یہ نہیں کہ آپ مدد کرنے جائیں اور آپ خود ہی فتنے میں پڑھ کے آپ خود ہی گناہ میں مبتلا ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ یہ بہت بڑی امانت ہے جب آپ کسی کی بہن پہ، کسی کے گھر والوں پر اگر رقیہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ہماری حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.